حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میرے گھر والوں نے مجھے پانی کا پیالہ دیا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ حضرت ام سلمہ نے حضور کے منہ مبارک کسی ڈبی میں رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کپی میں جھانکا تو چند سرخ بال دیکھے۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے پاس حضور کے چند منہ مبارک تھے جنہیں ایک چاندی کے ڈیبے میں رکھا ہوا تھا۔ لوگ جب بیمار ہوتے تو وہ ان منہ مبارک سے برکت حاصل کرتے اور ان کی برکت سے شفا طلب کرتے۔ حضور کے منہ مبارک کو پانی کے پیالے میں رکھ کر وہ پانی پی جاتے تو انہیں شفا مل جایا کرتی تھی، شفا مل جایا کرتی تھی۔ تو لفظ شفا ہے، لوگ شفا کہتے ہیں، شفا، اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آپ کو صحت دے، اور شفا اوپر زبر لگا دیں گے شین پہ تو شفا بن جائے گا، اللہ آپ کو موت دے، وہ کہتے ہیں اللہ آپ کو شفا دے، تو بدوائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو زبر زیر اوپر نیچے ہونے سے نا مطلب پورا بدل جاتا ہے۔ اسی طرح لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اسٹیجوں پہ نا، خاص کر محفلوں میں دیکھا گیا سیدی مرشدی، مرشد مرشد اس کا مطلب ہی الٹ ہو جاتا ہے۔ مرشد تو ٹھیک ہے، رہنما، ہادی، ہدایت دینے والا، اور نعرے لگاتے ہیں مرشدی ہے سارا، مرشد، مرشد مطلب مرید، مرشد پیر، مرشد مرید۔ اب وہ مرشدی کہہ رہے ہوتے ہیں، سیدی مرشدی کہہ رہے ہوتے ہیں، اب اس کا الٹ مطلب بن جاتا ہے۔ لیکن معلومات نہ ہونے کی وجہ سے نہ تلفظ ٹھیک ہے، نہ کوئی اور زبان صحیح آتی ہے، نہ اپنی زبان صحیح آتی ہے۔ اردو بھی ہمیں ٹھیک سے نہیں آتی ہے، حالانکہ پرسنل زبان ہے، ہماری قومی زبان ہے، تو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو شفا لفظ ہے، شفا شین کے نیچے زیر ہے۔ کسی کو دعا بھی دے نا تو یہ شفا کا کہیں، اللہ آپ کو شفا دے، یہ نہ کہیں اللہ آپ کو شفا دے۔ شفا کا کہہ دیا تو اگلے کو بدعا دے رہے، اللہ آپ کو موت دے۔ تو حدیث پاک سے دو مسئلے معلوم ہوئے کہ صحابہ کرام حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک برکت کے لیے اپنے گھروں میں رکھتے تھے۔ صحابہ کرام منہ مبارک کا کمال ادب و احترام کیا کرتے تھے کہ اس کے رکھنے کو خاص اور قیمتی ڈبیا بناتے رکھنے کے لیے، اور اس میں خوشبو بسایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ آیات اور احادیث کے نقوش یعنی صفحے پر جو دکھنے والے الفاظ ہیں کی جیسی تعظیم فرض ہے، یوں ہی حضور کی چادر، قمیص، ناخن، منہ مبارک کی تعظیم بھی فرض ہے۔ الحمدللہ ہمارے آقا کے منہ مبارک شفا بخش بھی ہیں، فتح بخش بھی ہیں۔ جی ہاں، اس سے مشکلات ٹلتی ہیں منہ مبارک کی برکت سے، اور ہر میدان میں کامیابی نصیب ہوتی۔ چنانچہ صحابی رسول خالد بن ولید یہ ہر جنگ جیت جایا کرتے تھے، جس جنگ میں ہوتے تھے یہ جیت جاتے۔ خوش قسمتی سے حضور کی پیشانی مبارک کے بال کہتے ہیں کہ میرے پاس تھے، میں نے ان کو اپنی ٹوپی کے آگے سی رکھا تھا۔ ان بالوں کی برکت تھی کہ عمر بھر ہر جہاد میں مجھے کامیابی نصیب ہوئی۔ فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک مارکا جیتا، انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے جیسے۔ ایک مرتبہ خالد بن ولید تھوڑی سی فوج لے کر ملک شام میں جبلہ بن اہم کی قوم کے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے، تو ٹوپی گھر بول گئے۔ جب مقابلہ ہوا تو رومیوں کا بڑا افسر مارا گیا۔ اس وقت جبلہ نے تمام لشکر کو حکم دیا کہ مسلمانوں پر یکدم حملہ کر دے، سخت حملہ کر دے۔ حملے کے وقت صحابہ کی حالت نازک ہو گئی، یہاں تک کہ رافع بن عمیرہ تائی نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ آج معلوم ہوتا ہے کہ ہماری قضا آ گئی۔ خالد بن ولید نے فرمایا سچ کہتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میں ٹوپی گھر بولایا جس میں حضور کے منہ مبارک تھے۔ ادھر یہ حالت تھی، اور ادھر اسی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبیدہ کے خواب میں تشریف لائے۔ حضرت ابو عبیدہ اسلامی لشکر کے امیر تھے۔ حضور نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا اے ابو عبیدہ، تم اس وقت سو رہے ہو، اٹھو خالد بن ولید کی مدد کو پہنچو۔ کفار نے انہیں گھیر لیا۔ حضرت عبیدہ اسی وقت اٹھے، لشکر تیار کر کے فوراً تیزی سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں حضرت ابو عبیدہ نے ایک سوار کو دیکھا جو گھوڑا دوڑائے ہوئے ان سے آگے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے چند
تیز رفتار سواروں کو حکم دیا کہ اس کی معلومات کرو یہ کون ہے۔ سوار جب قریب پہنچے تو پکار کر کہا جواب مرد سوار ٹھہرو۔ یہ سنتے وہ ٹھہر گیا، معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وزیر خالد بن ولید کی زوجہ تھی۔ حضرت ابو عبیدہ نے سفر کی وجہ پوچھی تو کہا کہ اے امیر، جب رات کو میں نے سنا کہ آپ نے لشکر اسلام میں اعلان کروایا کہ حضرت خالد بن ولید کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے، فوراً تیار ہو جاؤ، تو میں نے خیال کیا کہ وہ کبھی ناکام نہ ہوں گے کیونکہ ان کے ساتھ حضور کے منہ مبارک ہے۔ لیکن جب میں نے دیکھا تو میری نظر ان کی ٹوپی پر پڑی جو گھر پڑی ہوئی تھی، منہ مبارک تو اس ٹوپی میں تھے جو گھر رہ گئی۔ نہایت افسوس ہوا اور اسی وقت میں ٹوپی لے کے چل پڑی کہ کسی طرح میں ان تک ٹوپی پہنچا دوں کہ جنگ ہار نہ جائے۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ خدا تمہیں برکت دے، وہ بھی ان کے ساتھ لشکر میں ہو گئی۔ حضرت رافع بن عمیرہ جو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ تھے فرماتے ہیں کہ حالت یہ تھی کہ ہم اپنی زندگیوں سے مایوس ہو گئے کہ اچانک تکبیر کی آواز آئی۔ حضرت خالد بن ولید نے دیکھا یہ آواز کدھر سے آئی ہے۔ جب رومیوں کے لشکر پر نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ چند سوار ان کے پیچھا کیے ہوئے اور بدحواس ہو کر بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید گھوڑا دوڑا کر ایک سوار کے قریب پہنچے اور پوچھا جوان مرد سوار تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں آپ کی زوجہ ام تمیم ہوں۔ آپ کی زوجہ ہی نے سارے دشمنوں کو بھگا دیا۔ آپ کی مبارک ٹوپی لائی ہوں جس کی برکت سے آپ دشمنوں پر فتح پاتے تھے۔ خالد بن ولید نے ٹوپی مبارک سر پہ پہن لی۔ راوی حدیث قسم کھا کر کہتے ہیں کہ خالد بن ولید نے جب ٹوپی پہن کے کفار پہ حملہ کیا تو لشکر کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی۔ یہ حضور کے گیسوں کی برکت۔ منہ مبارک جو ہے شفا بخش ہے، ایک تو یہ برکت ہے، اور اس کی برکت سے مشکل حل ہوتی ہے۔ مشکل کشا بھی حضور کے منہ مبارک مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، فتح بخش ہیں۔ اور تیسری عام برکت یہ ہے کہ میرے نبی کے پیارے پیارے منہ مبارک اللہ کے فضل سے ولی گر بھی ہیں، ولی گر، ولی بنانے والے۔ جی ہاں، ان کا ادب و احترام کرنے کی برکت سے اللہ ولایت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ سیدی داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو العباس مہدی رحمۃ اللہ علیہ مرو نامی علاقے کے کھاتے پیتے خوشحال گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد آپ کو وراثت میں بہت دولت ملی۔ ایک مرتبہ آپ کو پتہ چلا کہ فلاں شخص کے پاس حضور کے 2 منہ مبارک ہیں۔ آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا، چنانچہ آپ نے وہ منہ مبارک خرید لیے۔ منہ مبارک کی برکت سے اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ نے آپ کو ولایت کا درجہ عطا فرمایا۔ داتا حضور فرماتے ہیں خواجہ مہدی سیاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ ابو بکر واسطی کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کی خدمت میں رہ کر وہ مقام حاصل کیا کہ ولایت میں امام قرار پائے۔ خواجہ مہدی سیاری نے وصال کے وقت یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں منہ مبارک میرے منہ میں رکھ دینا۔ چنانچہ آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ آپ کا مزار مبارک مرو نامی علاقے میں ہے۔ لوگ آپ کے مزار مبارک پر حاضر ہوتے ہیں، اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں اور اللہ پاک اپنے ولی کامل کے صدقے میں لوگوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو منہ مبارک کی برکات نصیب فرمائے۔ آج بھی کئی عاشقان رسول کے پاس منہ مبارک تشریف فرما ہیں اور وقتاً فوقتاً زیارات بھی لوگ کرواتے رہتے ہیں۔ جب بھی موقع ملے ہمیں چاہیے کہ اگر منہ مبارک کا کہیں زیارت کا موقع مل جائے تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ پاک صاف ہو کر، اچھے کپڑے پہن کر، درود پاک پڑھتے ہوئے اہتمام کے ساتھ منہ مبارک کی زیارت کرنی چاہیے۔ زیارت گیسوں کی ہے نبی کی دید کا حصہ۔ جس طرح حضور کی دید ہوتی ہے نا، ایسے ہی منہ مبارک کی دید کرنا بھی حضور کی دید کا حصہ ہے۔ وہ ہے خوش بخت جو دیکھے میرے سرکار کے گیسوں۔ تو اللہ پاک بار بار ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم بھی حضور کے گیسوں کی زیارت کریں۔ تو اگلے ہفتے کو ہماری محفل ہے میلاد کی، اس میں میرے ذہن میں اچانک ہی آیا کہ اگر منہ مبارک کی زیارت بھی کروا دیں تو کیسے؟
سے ذرا چلو عاشقان رسول کو زیارت بھی ہو جائے گی، نعت خوانی سے ویسے ہی ایک جوش ایمانی پیدا ہوا ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے کو انشاءاللہ اس اشتہار میں یہ لکھ بھی دیتے ہیں. کل اشتہار بنایا تھا لیکن اس میں بھول گئے تھے یہ لکھنا، اور اچانک ہی ذہن میں منہ مبارک کا ذکر آیا تو انشاءاللہ حضور کی زلفوں کی زیارت پہ کرا دیں گے اگلے ہفتے. اس کی بے شک دعوت بھی دیں، تشہیر بھی کریں انشاءاللہ. عشاء کے بعد 11 بجے تک ٹائم لوگ پوچھ رہے ہیں نا. اب تقریباً یہی کوشش ہوگی 2-3 گھنٹے کے اندر اندر ہی کلوز کر دیں. ہاں تقریباً 8 بجے تک تو چلے شروع ہو جائے گی، تو 8 9 10 11 سے پہلی کوشش ہوگی ختم کر دیں. ٹھیک. باقی موقع کی مناسبت سے ذوق بات کا ایسا ماحول